یہ زندگی جو ہے ایک دن، دوسرا دن، ایک ہفتہ، مہینہ اور گزر رہی ہے سب کی، اور سب اپنا مشغولیات میں مصروف. کبھی عید ہے، کبھی بقرعید ہے، محرم ہے، 14 اگست ہے، کیا ہے، ایک کے بعد ایک گزرتا جا رہا ہے وقت. اور زندگی کہ جو جتنے دن لے کر آئے ہیں، جتنے سال لے کر آئے ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر گزرتا دن یہ ہم لوگوں کو موت سے قریب لا رہا ہے کہ آپ اتنے سال لے کر آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، اور وہ گزر گیا دن، ایک دن کم ہو گیا زندگی کا. تو یہ جو گزر رہے ہیں دن، تو اس میں آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی وقت گزرتا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا، میرے پاس کیا سرمایہ ہے آخرت کا، اور اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ سوچ جو ہونی چاہیے آدمی کی، سب سے بڑی فکر سوچ یہ ہونی چاہیے. اب ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری یہ سوچ ہے کہ آج کل سے بہتر، اور آئندہ کل پرسوں ہیں وہ کل سے بہتر. اسی فکر میں زندگی بسر ہو رہی ہے کہ دنیاوی ترقی ہو جائے. آج ایک چیز ہے، کل دوسری حاصل ہو جائے. آج ایک گاڑی ہے، کل دو ہو جائیں. ایک ابھی ٹویوٹا ہے، مرسیڈیز ہو جائے، پجیرو ہو جائے، کیا ہو جائے، کیا نہیں ہو جائے. ایک گھر ہے، اس سے بہتر گھر ہو جائے. اسی چیز میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ مر جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، سرمایہ کیا ہے، آخرت کا کیا سرمایہ ہے. ایمان کی، اعمال کی کتنی فکر ہے، ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کا نام سنتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب رمضان آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ تو بالکل فرائض، واجبات، بیسک چیزیں ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے. زکوٰۃ ہے، اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں. لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے، گناہ کی کام. اور اس سے کتنا بچنے کا اہتمام ہے، کتنی فکر ہے کہ گناہوں سے بچوں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نوافل اور یہ جو اب دوسری عبادات ہیں جو فرض، واجب، سنت نہیں ہیں، ان کے اہتمام سے زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا. اگر کوئی بچتا ہے، کوئی بہت متقی پرہیزگار ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. نعوذ باللہ یہ سوچتے ہوئے کہ گناہ صغیرہ ہے تو کر لیں، اور گناہ کبیرہ ہے تو کوشش کریں بچ جائیں. تو یہ ایک نامناسب بات ہے. جو بات بھی اللہ کو ناپسند کرنے والی ہے وہ گناہ ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے سامان میں ایک چھوٹی انگاری رکھ لے کہ اور کہے کہ نہیں بڑی تو نہیں رکھی. کہا کہ چھوٹی بھی چنگاری رکھے گا، چھوٹی سی بھی شعلہ لگائے گا تو اس سے بھی جلے گا، بڑے سے بھی جلے گا. بس یہ کہ کون جلدی جلتا ہے اور زیادہ جلاتا ہے، اور کون کم جلاتا ہے. تو یہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور متقی کی یہ ہے تعریف یہی کہ جو گناہوں سے بچتا ہو. متقی کی تعریف میں یہ نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں آتا کہ وہ بہت سے نوافل اور بہت سے اذکار اور بہت ساری چیزیں، بہت عبادت کرتا ہو اور ایسا ہو اور ویسا ہو. متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچتا ہو. اور ہر جو کام سنت کے خلاف ہے وہ بھی گناہ ہے. تو یہ اہتمام کرنا زندگی میں، یہ پیدا کرنا شوق آدمی کو کہ میں سارے گناہوں سے بچوں، اور کم از کم اتنا تو ہو احساس کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرے فوراً. اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ غلط کام ہو گیا. وہ طبیعت میں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جو تعلق کی مضبوطی ہوتی ہے، جو نشاط ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے.
اللہ بچائے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا. جیسے مریض ہوتا ہے اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے منہ کا، کچھ بھی کھلاؤ اس کو پتہ نہیں چلتا کھٹا ہے میٹھا ہے کیا ہے کس طرح سے. وہ حالت ہماری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کرنے کے بعد کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مزید کمزور ہو گیا. اور جن کا ہوتا ہے تعلق ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی تعلق کمزور ہو گیا، اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں. آدمی ہے صف اول کا نمازی ہے، وہ وہ کر رہا ہے حج روزہ نماز زکوٰۃ سب کر رہا ہے، نفلیں بھی کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے کوئی وہ نہیں ہے. سود بھی لے رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیک کاموں سے نور پیدا ہونا چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ سے تعلق میں کمی ہے ذاتی ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا. کچھ گڑبڑ ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کوئی تقریب کا موقع آ جائے، 12 ربیع الاول آ جائے، اور کچھ آ جائے، محرم آ جائے، نظر نیاز اور ہر چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن جب بازار میں جائیں گے، جب معاملات کریں گے لوگوں سے، ظلم کریں گے. یعنی صرف حق تلفی ہی نہیں ہے، ظلم، جان بوجھ کر دھوکہ دینا، دوسرے کو نقصان پہنچانا کہ میرا 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، میرا وقت بچ جائے، اور اس کا چاہے جتنا نقصان ہوتا رہے. یہ ظلم ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی تھانوی، حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا جو قریبی رشتہ دار تھے، اور فرمایا کہ بھائی میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی. ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پورا خاندان سادات حسنی میں سے ہے، بہت ہی متقی پرہیزگار، اس میں عالم اور صوفیہ گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ سادات میں سے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ظلم کرو گے نا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو ظلم ہے نا، دوسروں کی حق تلفی جان بوجھ کر کرنا، اس کا حق کھا جانا، تو یہ چیز اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا. تو اس سے بہت محتاط رہنا. انہوں نے کہا بھائی دب جانا، اپنا نقصان کر لینا، لیکن ظلم نہیں کرنا. اور آج کل ہے دلیری سے کر رہے ہیں ہر جگہ. آپ دیکھ لیں کسی بھی ٹریفک سگنل پہ، یہ جو ہے حکومت کے قوانین جو ہیں ان پہ بھی عمل کرنا جو ہے یہ واجب ہے، واجب کے درجے میں ہے، لیکن نہیں، کوئی نہیں رکے گا. میں جلدی میں ہوں، میں اتنا امپورٹنٹ آدمی ہوں، مجھے میرا 1 سیکنڈ جو ہے وہ اتنا ہے، چاہے دوسری طرف سے اس کا حق ہے وہاں سے گزرے، نہیں میں گزروں گا. دوسرے کو پریشان کر کے کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، نہیں، بے دریغ آزاد ہیں، آزادی منا رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو ہے نا آزادی، وہ انگریز اور کافر سے تو آزادی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ نفس و شیطان سے کب آزادی ہوگی؟ یہ اس نے جو جکڑا ہوا ہے اپنے پھندے میں، اور آدمی کو بنا رہا ہے کہ بھئی تم ظلم کرو، حق مارو دوسروں کا، جھوٹ بولو، دھوکہ دہی کرو، اس سے کب آزادی حاصل ہوگی؟ خوب جھنڈا لہرا دیا، باجا بجا دیا، سب کر لیا، ترانہ گا لیا، آزاد ہو گئے، لیکن کیا اس کا وہ حاصل کیا ہوا؟ نفس و شیطان تو بری طرح سے قابو میں لیے ہوئے. تو ہنستا ہے کہ تو انگریز سے آزادی حاصل کی، لیکن مجھ سے تو آزادی حاصل نہیں کی. اس میں میرے تو پوری طرح سے قابو میں، جس طرح سے چاہوں ان سے ظلم کرواؤں، جھوٹ بلواؤں، ڈاکہ دلواؤں، دھوکہ دہی کرواؤں. تو یہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ بھئی نفس و شیطان کا جو اتنا غلبہ ہے اس سے آزادی حاصل ہو. اور اسی کوشش کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس کو حاصل کرنا ہے. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے والد سے، حضرت تھانوی کے مختلف خلفاء سے بار بار یہ بات سنی کہ یہ ملفوظ کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا،
یہ کہ جس کسی طاعت نیک کام کے ادا کرنے میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں نفس سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے اور اسی سے باقی رہتا ہے۔ تو یہ حاصل ہے پوری تک و دو کا کہ یہ چیز پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اب سب لوگ کہہ دیں بھائی جہاد، ہم تو مجاہد ہیں، جہاد کریں گے، کفار کے خلاف کریں گے، کس کے خلاف کریں گے، امریکہ کے خلاف کریں گے، روس کے خلاف کریں گے، لیکن سب سے پہلے اپنے نفس اور شیطان سے تو کریں، ان کو تو مغلوب کریں۔ انہوں نے تو وہ تو پورے غالب آئے ہوئے ہیں، فجر میں نہیں اٹھاتے اور 2 پیسے کے فائدے کے لیے جھوٹ بلوا دیتے ہیں، دھوکہ دلوا دیتے ہیں، اور جہاں جس چیز کا وقت ہے اس سے غافل کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ فکر یہی رہتی ہے کہ بھائی کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا منہ تو کوئی نہیں بند کر سکتا، ان کا منہ تو ہر وقت کھلا رہے گا، کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، اچھا کام کرو گے تب بھی، برا کام کرو گے تب بھی۔ تو اس سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے، اور اسی کے لیے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہ باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، بھائی بھائی میں اور گھر کے لوگوں میں جدائی کرا دیتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے تھے وہ فکر نہیں کرتے تھے کون کیا کہے گا۔ ہم اسی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ شادی کر دی، بغیر تقریبات کے کر دی، سادگی سے کر دی، ولیمے میں لوگوں کو نہیں بلایا۔ تو یہ ساری باتوں کی فکر رہتی ہے، یہ فکر نہیں رہتی کہ اللہ کی راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلق مع اللہ، یہ تصوف، یہ اصلاح، یہ ساری چیزیں جو ہے صرف زبانی کلامی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا، کتاب میں پڑھ لیا۔ کون ہے؟ آ جائے۔ تو یہ عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب اور باقی حضرات نے یہ کر کے دکھایا، اور ان کے جو نائبین ہیں آج تک کر رہے ہیں۔ کون ہے سارا بھائی؟ چیک کراؤ نا۔ تو یہ نا عمل چاہتا ہے، دین جو ہے وہ پکارتا ہے عمل کے لیے، اور اسی لیے آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں معلومات ہیں، جو معلوم ہو گئی ہیں کہ بھئی یہ باتیں کرنی ہیں، یہ باتیں چھوڑنی ہیں، یہ عمل میں آ جائیں۔ جب تک عمل میں نہیں آئیں گی نا تو یہ بات، یہ سننا، کہنا اور صرف پڑھنا، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ اور آدمی کو اتنی باتیں معلوم ہیں کہ الحمدللہ آج کل کے زمانے میں علم کی کمی نہیں ہے، علم بہت ہے اور ہر جگہ سے ہے۔ وہ چیزیں پرنٹنگ پریس کے بعد انٹرنیٹ اور اس سب نے یہ چیزیں بدل دی، ہر آدمی کو ہر چیز پہ ایکسیس ہے، حصول ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ ایسی کتابیں جو ہم لوگ سنتے تھے، پڑھتے تھے پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، کہ مخطوطات ہیں اور نہیں ہیں، موجود ہیں اور چھپ کے ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں ملتی، ہر چیز موجود ہے، اور پڑھ بھی لیں آپ، لیکن پڑھنے کے بعد عمل نہیں کریں تو فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز عمل ہے، عمل میں آ جائے گناہوں سے بچنا اور فرائض، واجبات، سنت پہ عمل کرنا۔ نوافل اور اس سب چیزوں کے چکر میں پڑے رہنا نا، یہ آدمی کو بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ آج کل لوگ چکر میں ہیں کہ بند کر دیں، نماز زیادہ سے زیادہ، تہجد کی فکر ہے، اور روزے رکھ لیں، جمعہ اس پہ جمعرات، پیر کا روزہ رکھ لیں، اور نفل، عمرے، حج، اس سب کی ہے، مدینہ منورہ بار بار حاضر ہو جائیں۔ یہ سارے شوق بہت ہیں لوگوں کو، لیکن
جب معاملات ہوں گے، جب شادی بیاہ ہوگی، غمی ہوگی، جب مطالبہ ہوگا کہ بھائی دین پہ عمل کرنے کا، کسی سے قرض لیں گے، کسی کو قرض دیں گے، کسی سے معاملی معاملات کریں گے، اس وقت چاہے وہ جتنی لمبی داڑھی ہو اور جتنا اونچا پاجامہ ہو اور جتنے بڑے شیخ ہوں اور جتنے بڑے وہ صوفی ہوں، عالم ہوں، سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں یاد رہتا۔ وہ حضرت تھانوی مثال دیتے تھے نا، انہوں نے طوطے کو سکھا دیا اللہ اللہ، اب طوطا میاں ہر وقت رکھتے ہیں مٹھو میاں اللہ اللہ، لیکن جب بلی نے پکڑا تو ٹائیں ٹائیں نکلی، اللہ اللہ نہیں نکلا۔ وہی مثال ہم لوگوں کی ہے۔ تو عمل جب تک نہیں چینج ہوگا نا، اور عمل جو ہے نا یہ نازک بات ہے، یہ اسی سے پتہ ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا دین میں آدمی سنسیئر ہے اور کتنا کوشش کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور یہ عمل نہیں چینج ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے سن لیا، کہہ دیا، پڑھ لیا، لیکن اس میں اب ہم سب کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، کوئی بھی ہمت نہیں کرتا، تجربے کے طور پہ بھی ہمت نہیں کرتا کہ بھائی دیکھیں کتنا جلاتی ہے، ذرا آگ میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں۔ بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی نا، جو کہ جس کا IQ بہت ہی کم بھی ہوگا، وہ بھی نہیں ڈالے گا، معلوم ہے آگ جلاتی ہے۔ لیکن جو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جہنم میں لے جائیں گی، آگ میں جلنا ہوگا، اور وہاں کی آگ کا یہاں کا مقابلہ نہیں ہے، ہزارواں درجہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت ہے، دوسروں کی حق تلفی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا ان پہ ہے ہی نہیں یقین، کہ بس ٹھیک ہے کہا ہے مان لیتے ہیں لیکن عمل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیں گے لیکن عمل کا وقت آئے گا تو وہی کریں گے جو جی چاہے گا۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المجاہد وہی ہے، اور سب سے بڑا جہاد وہی ہے جو آدمی اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے۔ نفس تو شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ آدمی کو اکسائے گا کہ ہر غلط کام کرو، وقت ضائع کرو۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وقت ضائع کرنا۔ وقت ضائع کرو، وقت ضائع کرو، تو جب وقت ضائع ہوگا تو جو ضروری کام ہے وہ بھی نہیں ہو پائیں گے، اور ہوں گے تو بے توجہی سے ہوں گے۔ قرآن پڑھنا ہے، ٹائم ٹائٹ اتنا ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹائم اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے، جلدی جلدی آدمی ہپڑ دپڑ میں اس کو انجام دے گا اور الٹا سیدھا پورا کرے گا۔ وہ خضوع جو مطلوب ہے، واجب ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں واجبات میں سے ہے، اور قیامت کی پہلی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پوری مسجد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو خضوع حاصل ہوگا۔ خضوع کیا کہ حرکات نہیں کر رہا، بدن نہیں ہل رہا، ہاتھ نہیں ہل رہا۔ حنفی فقہ میں یہ ہے کہ ایک رکن میں اگر 3 بار ہاتھ ہل جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے بلا ضرورت۔ اور خشوع کہ دھیان بھی اللہ کی طرف رہے، اور سب سے بڑا درجہ تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان کا درجہ، ایسا ایکسلنس جسے کہتے ہیں نا، سب سے بڑا درجہ، ایکسلنٹ درجہ، وہ کیا ہے؟ احسان، کہ ایسی عبادت کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ بتایا کہ بھائی اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو احساس ہو کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مشائخ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مراقبہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو الفاظ کی طرف توجہ رکھے، کیا زبان سے نکال رہا ہے، کیا معنی ہے اس کے، یا پھر یہ کہ اور طبیعت کے لحاظ سے بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کا تصور کر لو، توجہ رہے۔ لیکن ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری نماز ایسی ہے جیسے بٹن مشین چلتی ہے نا، بٹن دبایا اور کھٹاکھٹ 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 وہ چلی پوری، اور پھر سلام، ساری چیزیں ہو گئی، رکوع، سجدہ، قوامہ، اور یہ ہر چیز ہو گئی، اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، اور کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ کیا پڑھا، یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پڑھا۔ اور صورتیں کوئی پوچھو کہ بھائی کیا صورتیں پڑھی تھیں، یاد نہیں آ رہی۔ ایک لطیفہ ہے، مسجد میں امام صاحب کو سہو ہو گیا اور یاد نہیں رہا کہ 3 رکعتیں ہوئیں کہ 4 ہوئیں، تو جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو کہا کہ بھئی پتہ نہیں چل رہا کہ کتنی ہوئی،
تو پوری مسجد میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کتنی رکھتے ہوئے. اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے ہمارے یہاں 5 رکعتیں پڑھا دی تھی, کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. جو بیچارہ آخر میں مسبوق آیا تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ نے تو 5 پڑھائی ہیں, میری تو ایک مس ہو گئی تھی لیکن میری پوری ہو گئی ہے. تو ایک صاحب بولے کہ نہیں مولوی صاحب آپ نے 3 پڑھائی ہیں. کہا کہ آپ کو یقین ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے. آپ کا کیسے یقین ہے؟ تو کہہ لیں میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. آج میں نے صرف 3 کا کیا ہے, ایک رہ گئی ہے یقینی طور پر. تو وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن حاصل ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے. اور ہر چیز دنیا کی جو ہے معمولی سے معمولی چیز ہو وہ بغیر کوشش کے نہیں ہوتی. کھانا ہے پکا پکایا سامنے موجود ہے آپ کے, لیکن ہاتھ بڑھانا ہوگا, منہ میں ڈالنا ہوگا, چبانا ہوگا, نگلنا ہوگا. سامنے موجود ہے لیکن یہ کام بھی نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا, کرنا تو پڑے گا. اور نفس و شیطان اس کا ہوا بنا کے اور دوسری چیزوں میں آدمی کو لگا کے غافل رکھیں گے کہ نہیں بس تم تو سب سے اچھے تم ہی ہو, تم تو نماز بھی پڑھتے ہو, باقیوں کو دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتے, اور فلاں چیز. اپنے یہ جو ہے نا یہ خود پسندی, عجب اور دوسروں سے بہتری, تکبر کا یہ جو اس کی خود سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہم لوگوں میں بھی ڈالتا ہے. تو یہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ بھئی یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے عمل کا. اور یہ کوئی دین رسموں اور رواجوں کا نام نہیں ہے کہ رمضان آیا تو روزہ رکھ لیا, عید آئی تو عید منا لی, بقرعید آئی تو جانور ذبح کر لیے بہت سارے. یہ سارے احکام ہیں کچھ, لیکن اصل جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سے مضبوط قوی ترین تعلق ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں ہم لوگ. زندگی کا مقصد ہمارا یہی ہو جائے کہ اللہ کسی طرح سے راضی ہو جائے. جب آگ بند ہو یا بند ہو رہی ہو تو وہ بشارت ہم لوگ سنیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, تم مجھ سے راضی, میں تم سے راضی. اب کون راضی ہے؟ ہم تو نہیں راضی. اب تو کہتے ہیں ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, اور یہ تو بڑی ذاتی کی ہمارے ساتھ, نعوذ باللہ. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ راضیت مرضیہ والی جو چیز ہے کب حاصل ہوگی. 60 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 56 سال ہو گئے زندگی کے, 80 سال ہو گئے, لیکن یہ اعتراض ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس وقت جو چیز ہو اس پہ آدمی اعتراض کر دے یہ کیوں ہوا. ایک بزرگ نے بارش ہوئی, بزرگ نے کہا اوہ بڑے موقع سے بارش ہوئی. انہوں نے کہا نالائق, کبھی بے موقع بھی بارش ہوئی ہے؟ یعنی عذاب ہوا ان کے اوپر کہ بھئی کبھی بے موقع بھی بارش ہوئی ہے. جو وقت پہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہماری مشیت سے ہو رہا ہے, اور وہی چیز مناسب ہے, چاہے جتنی تکلیف ہو, چاہے جتنا رنج ہو, چاہے جتنا صدمہ ہو. حضرت عزیز الحسن مجذوب صاحب حضرت تھانوی کے سب سے چہیتے خلیفہ, ان کا جوان سال بیٹا مر گیا, بیمار تھا, بہت بیمار تھا. اس نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت دعا فرمائیے, امید نہیں ہے. تو جس وقت اس کو دفن کر کر آ رہے تھے نا حضرت کا جواب ملا ان کو, اور اس میں حضرت نے یہی لکھا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو بھی مشیت ہوگی, جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگی, چاہے آپ کو پسند ہو چاہے نہیں ہو, چاہے جتنا رنج آپ کو تکلیف ہو, لیکن ہوگی آپ کے لیے سب سے بہتر. شاید سمجھ میں آئے نہیں آئے. بات یہی ہے کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں, ہمارا ایمان ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے اللہ پہ کہ ہم اس کو میں شک میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی تکلیف لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ نظر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ہماری بہتری کی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں.
تو یہ ساری باتیں حاصل کر کے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور وہی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ باقی وہ پریشانی والی زندگی ہوگی، ہر وقت اعتراض ہوگا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ نہیں ہوا، مجھے یہ تکلیف ہے۔ اور ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ آج کل مزاج یہی ہے لوگوں کا، معمولی سی تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہزاروں نعمتیں اللہ کی ہر وقت مبذول ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ بیماری ہے، ہاں تکلیف ہے بیماری کی، اس کے لیے دعا کرے آدمی، اللہ تعالیٰ رفع فرما دے، لیکن اس پہ نظر نہیں کہ ہزاروں تیماردار موجود ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، وسائل ہیں ہر طرح کے، اور اس پہ اجر الگ مل رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہی اجر مل رہا ہو، مصیبت کو سہنے کا ثواب الگ، اس پہ صبر کرنے کا ثواب الگ، اس پہ انا للہ اور اللہ کی مشیت پہ راضی رہنے کا ثواب الگ۔ یہ ساری جو ثواب ہیں، رضا بالقضاء، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا مقام جو ہے وہ رضا بالقضاء ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اور دکھا گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچی؟ دانت شہید ہوئے، زخم لگے، بھوک ہوئی تو پیٹ پہ پتھر باندھے، اللہ کے حبیب تھے، مٹی سونا ہو جاتی ہے اگر چاہتے تو، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی، اور ان کی آل و اصحاب بھی یہ کر کے دکھا گئے کہ بس حالات ہیں اسے، اس پہ صبر کرنا ہے، چاہے جتنی بھی مصیبت آئے، جتنے بھی پریشانی ہے۔ تو زندگی کو خوشگوار بھی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ حیات طیبہ کا جو ترجمہ ہمارے حضرات نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے، خوشگوار زندگی، کہ یہاں پہ دنیا میں بھی خوشگوار اور آخرت میں بھی۔ اور خوشگوار وہی ہے جس میں غم، فکر، رنج نہ ہو، اس میں آدمی کو یہ وہ ہو کہ بھئی اگر یہاں پہ تھوڑا بہت رنج ہے بھی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کمپنسیٹ ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حضرات جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، وہ جب دیکھیں گے کہ اور جن کو رنج و تکلیف بہت پہنچی زندگی میں، مفہوم کچھ یہی ہے کہ وہ آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کترتی جاتی، جب اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ تو نظر یہ نا، نظر ہماری صرف دنیا پہ محدود نہ رہ جائے، اصل چیز یہی ہے۔ حضور صلی اللہ، حضرت علی کو جب تلوار لگی، صحابہ کو جب تلوار کا زخم لگتا تھا انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بچیں گے نہیں، تو قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، اتنا یقین تھا۔ ہمیں کوئی ہلکی سی مصیبت بھی پہنچتی ہے نا تو ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کی، ہم ہی رہ گئے تھے، ہم ہی کوئی تکلیف پہنچنی تھی، اور وہ سارا صبر و شکر اور جو باتیں سنتے رہتے ہیں وہ سب غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو محنت ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، یہ ذرا سی بات جو حاصل کرنی ہے، وہ ذرا سی بات کہنے کو ذرا سی بات ہے، پورے دین کا حاصل نہیں ہے۔ نسبت مع اللہ کو فرما رہے ہیں، نسبت مع اللہ حاصل ہو جاتی ہے اس آدمی کو جو جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں سستی ہوتی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کرتا ہے، اور جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو اس سے بچتا ہے، تو اسی سے نسبت مع اللہ پیدا ہوتی ہے، اسی سے ترقی کرتی ہے اور اسی سے باقی رہتی ہے، اور اسی کی ساری ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق، اسی لیے ہمارے حضرات اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھئی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، کسی کو اپنا بڑا بناؤ، اور اس کی زیر نگرانی، یعنی چیک اینڈ بیلنس رہے۔ آدمی اپنے اوپر چھوڑ دے گا نا تو پھر وہ ڈنڈی مارے گا نفس شیطان، لیکن اگر جواب دہی کا احساس ہوگا یہاں پہ بھی، ڈاکٹر کسی کو کہ ڈاکٹر پوچھے گا مریض سے کہ دوا کھائی تھی نہیں کھائی تھی، اتنے دن کھائی تھی، اس طرح سے کھائی تھی، اور پھر بھی شفا نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو اپنا علاج ریویو کرنا پڑے گا، بھئی تشخیص صحیح ہے کہ نہیں ہے، علاج صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے معاملات میں بھی، اب نماز نکل رہی ہے فجر کی، نکل رہی ہے، الارم بھی لگا رہے ہیں تب بھی نکل رہی ہے، وہ بھی کوشش بھی کر رہے ہیں، نکل رہی ہے، تو اب یہ اپنے اوپر چھوڑ دے گا تو پھر ایسے ہی نکلتی رہے گی۔
70-80 سال کا ہو جائے گا، نکلتی رہے گی، نہیں چھوڑ پائے. اسی طرح سے گناہ کرتا رہے گا، نہیں چھوٹیں گے. کہے گا ابھی کرتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا، شادی کے بعد چھوڑوں گا، بچے کے بعد چھوڑوں گا، پوتے کے بعد. نہیں چھوٹے گا جب تک پراپر طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو، اس کو ٹیکل نہیں کرے گا. وہ جو رذیلہ یہ کام کرا رہا ہے، اس سے جب تک نجات حاصل نہیں ہوگی، نہیں صحیح ہو سکتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، اسی لیے آپس میں ہم لوگ مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ مذاکرہ جسے کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بس دعا کر لیں. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا غیاث المستغیثین یا معین المستجیبین یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین. ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر کوئی چیز نہیں پیش کرتے، بس اپنی نالائقی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنی نالائقی سے یہ گناہ کیے یا العالمین. توبہ کرتے ہیں، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، آئندہ کے لیے بچانے والے بھی آپ ہیں یا العالمین. ہم کمزور ہیں، ہم عزم کرتے ہیں نہیں کرنے کا، بار بار ٹوٹتا ہے. آپ ہماری مدد نصرت فرمائیے، ہمارے لیے آسان فرمائیے. ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے یا العالمین. ہمیں دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیجیے. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت کیجیے. ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے. ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین. جو کچھ آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یا العالمین. ہمیں، ہمارے گھر والوں، بیوی بچوں، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو، والدین کو، عزیز و قارب رشتہ داروں کو، سب کو ہر طرح کے سانحات سے، حادثات سے، سنگین بیماریوں سے اور لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، دھوکہ چوری، ہر طرح کے حادثات سانحات سے بچائیے، ہر طرح کے گناہ سے بچائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے، اپنی حفاظت میں رکھیے یا العالمین. خصوصاً ہر طرح کے گناہ سے بچائیے. خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین. بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، صحت کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. اور ہر طرح کے شر فتنے فساد سے ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں، ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین. مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے. کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، افغانستان میں، ہر جگہ مدد فرمائے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین. آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے، آپ نے پاکستان جیسی نعمت سے نوازا یا العالمین. ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں. جو ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، اور ابھی بھی ہم کو احساس نہیں ہے یا العالمین. ہمیں پیدا فرما دیجیے. جو کوتاہیاں ہم سے سنگین کوتاہیاں، ظلم ذاتی ہو رہی ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے. ہمیں واپس دین پہ لے آئیے. جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ اسلامی مملکت ہو، آپ نے کرم اپنے فضل سے اس کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا دیجیے یا العالمین. کی حفاظت فرمائیے. جو خراب معاشی حالات ہیں اور دیگر حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، اس کو بھی دور فرما دیجیے. واپس دین پہ لے آئیے ہم سب کو یا العالمین. جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ضروری ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی ومظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔